جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ریڑھی لگوا کر دی کچھ ہاں لوگوں کو، کچھ لوگوں سے ہم ویسے ہی چھوٹے اچھا کر موٹے لیتے بالکل ہیں، ہاں کسی کے ساتھ کہ اب شاید ہم پیسوں سے نہ کر پائیں، کبھی اچھے لہجے سے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ ایگزیکٹلی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے تو آپ کی اسٹوریز سن کے شاید یہ والی اسٹوریز میں نے کہیں نہیں سنی تھیں آپ کی اس سے پہلے. ڈفرینٹ جو پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے، آپ کے انٹرویوز دیکھے، مجھے بڑا اچھا لگا ان کے میں بارے بھی میں سن کے. نارملی زیادہ پرسنل باتیں دیکھیے ہمارے یہاں بہت سی باتیں پھر آ جاتی ہیں، خود دماغی میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن آئی تھنک آئی ہیو اے ویری گڈ ریپو ود یو ماشاء اللہ. اللہ ایگزیکٹلی. تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ترقی دے، نہیں آمین. کامیابیاں دے. اور مجھے ہاں بڑا اچھا آپ سے مل کے بھی اس وقت اچھا لگ رہا ہے، آپ سے باتیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ آپ کی صرف تعریف ہے، آپ کی اسٹوری سے بہت سے لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہے اس وقت. بہت سے لوگ سن رہے ہیں، وہی جیسے ہم نے ڈپریشن کی بات کی، کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر چیز آج کل کی زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہر انسان ایگزیکٹلی. ایسی تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی کرنا شروع کرے تو پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے. ویسے ہم نے پیورٹی کی ہم بات کر رہے تھے، لائف پارٹنر کی بات کر رہے تھے. از دیر اینی وے آؤٹ کہ آپ بتا سکیں ٹو چوز دا رائٹ پارٹنر؟ ایسا کچھ ہوتا ہے کوئی دماغ کا کوئی ہمارا اس کا بھی کوئی دماغ میں رول ہوتا ہے کہ ہم رائٹ پارٹنر چوز کر سکیں؟ دیکھیے دیر آر ٹو ویز ٹو لک ایٹ دس ایشو. اوکے. ایک تو یہ ہے کہ آپ پری ڈٹرمنڈ مائنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ مثلاً ہمارے یہاں ایک لڑکی یا ایک لڑکا، یعنی لڑکی کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری ایک ڈاکٹر سے شادی ہونی چاہیے، انجینئر سے ہونی چاہیے. یہ پری ڈٹرمنڈ مائنڈ ہوتے ہیں. اوکے. کئیوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری شادی وہاں پہ ہو جو ملک سے باہر ہم چلے جائیں. یہ بھی پری ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. آپ حیران ہوگے، یہ بھی پری ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. یہ بالکل سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جہاں پہ لڑکیاں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایسے گھر میں شادی ہو جہاں پہ ساس نہ ہو، ایسا ہے، جہاں پہ نندے نہ ہوں. سنا ہے میں نے. بالکل حقیقت ہے، یہ ایسا آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ رشتہ چوز کرتے ہوئے چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ پری ڈٹرمنڈ مائنڈ ہے. صحیح. آئی تھنک پری ڈٹرمنڈ مائنڈ جو ہوتا ہے نا، ٹاکنگ اباؤٹ یور فیٹ از ناٹ فیئر. آپ کو تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کسی کو 1000 امتحانوں سے گزار کے 100 میں سے 100 نمبر بھی دے دیں، بٹ اسٹل یو کین میک اے مسٹیک. ایگزیکٹلی. آئی تھنک واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ کرنٹ ٹائم کے اندر ونس یو گیٹ میرڈ ٹو، ہاؤ ڈو یو لیو ٹوگیدر. ہاں جو پیرامیٹرز ہیں وہ ضرور رکھیں. وہ 3 پیرامیٹرز ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. صحیح. پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ اپنوں میں شادی کریں، اپنوں میں، اپنے جیسے لوگوں میں. یعنی میں رشتہ داروں کی بات نہیں کر اچھا رہا. اچھا اچھا اچھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ امیر غریب تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن فائنینشلی جو آپ کا لیول ہے نا جو اسی میں اسٹیٹس رہیں. ہے ہاں اسی میں رہیں. صحیح. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ لڑکی بہت امیر گھر میں چلی جاتی ہے، شی کانٹ ٹیک دیٹ پریشر. اسی طرح لڑکا جو ہوتا ہے وہ بہت امیر گھر کا داماد بن جاتا ہے، وہ پھر شوہر کم داماد ہی رہتا ہے ساری. مطلب میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ اپنے جیسوں میں آپ شادی کریں. یو ول بی کمفرٹیبل، آپ کا کمپیٹیبل لیول بہت اچھا ہوگا. ایک دس ویری پری ریکویزٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب تمہاری شادی ہو تو تم اپنے سسرال میں جاؤ تو پہلے 3 مہینے اپنی اماں کو کہنا مجھے فون نہ کرے. اچھا. ہاں کیوں؟ اس لیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تم فون کر لیا کرنا. جب مائیں بار بار فون کرتی ہیں نا تو وہ بیٹی کو سیٹل نہیں ہونے دے رہی ہوتی ہیں، وہ تو پیار سے کر رہی ہوتی ہیں نا. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہو. ہاں اب وہ ہوتا یہ ہے کہ دیر از نو نیڈ ٹو لیٹ دا گرل سروائیو دیئر. خود سے ایڈجسٹ کر. اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آئی وش کہ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی آئی ایم اے میل. being a female going to somebody's house and it's a very difficult thing, you know. تو ایڈجسٹ ہونے دیں ہم اس کو. اور تیسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اگر نئی نئی شادی ہوئی ہے تو جب میاں آپ کو کہتا ہے نا کہ آؤ ڈنر پہ چلتے ہیں، تو اپنی ساس کو صلح ضرور مار لیا کریں کہ امی آپ بھی چلیں. صحیح. ہمارے یہاں جو ہے نا اوائڈ کرنے کا کانسیپٹ ہوتا ہم ہے. دونوں ہی جائیں گے. ہاں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اماں ہوں گی نا وہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ چلی جائیں گی، تیسری دفعہ وہ خود نہیں جائیں گی. وہ کہیں گی کہ یو نو اس کا وہ ٹوٹ چکا ہوگا، وہ جو ایک قسم کا وہ بیچ میں آنے والی ایک چیز ہوتی ہے. ہاں تو سو دیٹ ول میک یو ویری کمفرٹیبل، یو نو. اور لاسٹ چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں، آئی ڈونٹ نو لوگ اس کو کیسے لیں گے، کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ گفٹس لے کر آئے ہو تو آپ کوشش کرنا ٹھیک ہے سب کے لیے لاؤ، لیکن نند کے لیے جو گفٹ ہے نا سب سے مہنگا اور اچھا لانا، کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالنا ہوتا ہے. یعنی کہ ساس اور نند کو خوش رکھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مزاحیہ طریقے سے بھی میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کے پیچھے ایک باقاعدہ حقیقت ہے.
obviously. हाँ, और लड़की जो होती है ना, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि शी शुड बी लॉयल. अगर लड़की में लॉयल्टी है तो वो खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है, और वो सब कुछ है, एंड शी विल विन. Yeah. और लड़के के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए ना, ही शुड बी स्ट्रॉन्ग लाइक अ रॉक, लाइक अ माउंटेन. अपनी बीवी के लिए, उसकी बीवी को ये एहसास होना चाहिए कि ये मेरा मर्द जो है ना, ये पहाड़ है, Wow. ये मेरे साथ है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, he ये will take stand care of लेगा. me. I think these are the two feelings, if you have, हम्म. तो आपकी जिंदगी कभी खराब हो ही नहीं सकती. तो ये छोटी छोटी चीजें इनको देखना यकीन चाहिए. दिलाना पड़ता है और साबित करना पड़ता है ना. एग्जैक्टली. और उसके बाद फिर जाके आप एक एक आपकी लाइफ जो है ना एक अच्छे Oh बेस yes. पे चलना हाँ. शुरू हो जाती है आफ्टर मैरिज. कमिंग बैक अगेन, हम लोग देखो ना, हम बहुत सी बातें किताबी नहीं कर रहे ना. वी हैव लिव्ड. माय मेरी जो हमारी मैरिज लाइफ है, दैट्स 43 years. माशाल्लाह. इट्स नॉट अ स्मॉल, 43 years. और एक्सपीरियंस अ लॉट. कितना एक्सपीरियंस है. और हमने यही देखा है कि जब हमें लगे, मैं आपको अगेन एक लतीफ़ा सुनाता हूँ. कंपैरेटिवली, यू सी, मैं ज़रा पीस माइंडेड हूँ, एंड माय वाइफ इज़ बेटर देन मी इन ऑल एस्पेक्ट्स, लेकिन मेरे मुकाबले गुस्से की थोड़ी तेज़ है. अच्छा. सो जल्दी रिएक्ट कर जाती है. रिएक्ट जल्दी कर जाती है, बट होती सही है वो, हम्म. मतलब होती सही है वो. ये मैं डर की नहीं बातें कर नहीं नहीं, रहा. बहुत इंसान एक डिफरेंट होते हैं, मुझे पता है. ऑलराइट. सो मैं क्या करता हूँ कि जब हमें लगे, हम दोनों ये करते हैं, पर मैं ज़्यादा, कि कोई बहस होने लगी है, वी लीव द प्लेस. ओके. तो बात खत्म हो जाती है. अच्छा, बातें क्या होती हैं, हमारा कभी पर्सनल झगड़ा तो हुआ नहीं, नौकरों पे होता है. छोटी मोटी बातों पे. हाँ, उस पे होता है, या मतलब इस किस्म का. मैं थोड़ा सा ज़्यादा इजी नेचर का हूँ, तो वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है. एक दिन क्या हुआ कि हमारी इसी तरह किसी बात पे बहस हुई, तो मैंने बहस को ख़त्म करने के लिए, मैं जीओर में रहता था, अच्छा. तो मैंने गाड़ी निकाली और बाग़ जना चला गया. सही. असर का टाइम था, तो मैं गाड़ी में बैठा हुआ, मैंने कहा चलो नमाज ही पढ़ लेता हूँ. तो मैंने नमाज़ पढ़ी, तो जब मैंने इस्लाम फेरा, तो जब इस तरफ देखा, तो मेरा एक दोस्त गाड़ी में बैठा नमाज़ पढ़ रहा था. अच्छा. तो मैं निकला, तो मैं उसको जाके मिला, मैंने कहा, कुद्दूस उसका नाम है, अगर ले भी लिया तो कुछ नहीं होता. मैं कहा, कुद्दूस भाई, आप यहाँ कैसे? अच्छा, वो उर्दू स्पीकिंग है. अच्छा. तो मुझे कहेंगे, भैया क्या बताऊँ, तुम्हारी बीवी से झगड़ा होते होते रह गया. तो मैंने कहा, बढ़ ना जाए, तो मैं भाग के यहाँ आ गया हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ. तो मैं कहा, कुद्दूस भाई, मेरे साथ भी तकरीबन यही वाक़या पेश आया. तो दोनों एक ही जगह पे एक ही पहुंचे. जगह. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक हंसते बसते घर को खामखा अना की भेंट चढ़ा देना गलत होता. गलत होता है. मैं वही जुमला दोबारा रिपीट करूंगा, मियाँ बीवी की जिंदगी में याद रखिएगा, हारने वाले की जीत होती है. नेवर ट्राई टू विन. एग्जैक्टली. तो ये तो बड़ी अच्छा तरीका है कि जब आपको लगे कि आपकी लड़ाई होने वाली है, आप चले जाएं, बाद में आके सॉर्ट कर लें चीज़ों को. कर लें. उस वक्त नहीं लड़ना चाहिए. तो वैसे सर, आप माशाल्लाह बहुत से ऐसे, आप ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट भी हैं, आप बहुत से लोगों को अब तक ट्रीट भी कर चुके हैं इस हवाले से. तो ऐसा होता है, कितनी रेशो होती है कि अगर कोई इंसान डिसेबल हो गया है कि वो ठीक हो जाए? देखिए, अगेन मैं कोट करूंगा अपनी किताब को. मेरी जो किताब है उसका पहला जुमला, यानी मेरी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका पहला जुमला है, जिन मरीजों को ठीक होने का यकीन होता है वो ठीक हो जाते हैं. सही. जिन्हें सिर्फ उम्मीद हो वो कुछ बेहतर हो जाते हैं, और जिन्हें शक हो वो कभी ठीक नहीं होते. क्या बात. आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ लाइफ फॉर एवरीथिंग. इवन जिंदगी में इलाज के अलावा भी जिनको यकीन होता है वो कामयाब हो जाते हैं. तो ये सारी माइंड की गेम है. सारी माइंड गेम है. इट्स ऑल माइंड गेम. तो इसलिए disability is never in the hands and feet. Disability is in the mind. There are people who look normal but they're disabled, and the people who look disabled but they're normal. Exactly. Yeah.